ہمارا نہیں عوام کا ہے, عوام کا مینڈیٹ ہے. عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جن وجہ سے پہلے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے. اور ہماری جو اصل جنگ ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف فوری طور پہ بوگس مقدمات ختم ہوں اور وہ واپس باہر آئیں. اب واضح اسمبلی کے اندر ہو گیا ہے, ایک 45 فارم والے ہم ہیں اور 47 والے وہ ہیں جو رات کو ہار کے سوئے تھے اور آج بڑے شرمندہ ہاؤس میں ہیں. اگر قائد اعظم کے بعد اگر اس قوم کو کوئی لیڈر ملا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پاور شو کے ساتھ میں ہوں آسمہ چودھری. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہونٹوں کو سی کے دیکھیے, پچھتائیے گا آپ. ہنگامے جاگ اٹھتے ہیں اکثر گھٹن کے بعد. پاکستان میں گھٹن کا ماحول تو ہم نے دیکھا, الیکشن سے پہلے بھی ایسا ہی تھا اور الیکشن کے بعد بھی, اور اب لگتا ہے کہ سب کچھ جاگ اٹھنے کا خدشہ ہے. کہیں مہاذرائی سیاسی ہم دیکھ رہے ہیں, کہیں افراتفری کا عالم ہے, احتجاجی تحریکوں کے اعلانات ہو رہے ہیں. اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ الیکشن کرائیں, الیکشن کروائیں, لیکن الیکشنز نہیں ہوئے. اپنی مقررہ ڈیٹ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا اور اس کے بعد الیکشنز ہو گئے تو کیسا ماحول ہمیں سامنے دکھائی دیا. سپریم کورٹ کے جج طارق مسعود کی سربراہی میں جب ہم نے دیکھا ریٹائرمنٹ پہ فل کورٹ بیٹھتی ہے تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فرمایا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے سے الیکشن متنازع ہونے جا رہے تھے, الیکشن ڈیلے ہونے جا رہے تھے, لیکن ہم نے فیصلہ دیا کہ پتھر پر لکیر ہوں گے. 8 فروری کا الیکشن تو ہو گیا, تو کیا جو پتھر پہ لکیر یہ الیکشن ہونا تھا, کیا اس کے بعد واقعی ایسے پتھر پڑے اس الیکشن پہ کہ وہ ہم سب کے سامنے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے حکم دیا, الیکشنز تو ہو گئے, لیکن الیکشنز کے بعد ہم مان لیتے ہیں کہ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے اگر الیکشن ڈی ریل ہو جاتے, نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا. لیکن ہم نے دیکھا الیکشن ہونے کے بعد پاکستان کی سیاست کا منظر نامہ ہی کچھ بدل گیا. اور آج آپ نے 6 مارچ میں آپ کی عدالت نے ہی یہ اعتراف کیا ہے کہ 44 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی اور وہ ان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا. ایک عدالت کو 44 سال لگے یہ سوچنے میں کہ کسی بھی بڑے سیاستدان کو, ایک سابق وزیر اعظم کو انصاف کا حق نہیں ملا, اور آج عدالت اس پہ شرمندہ ہے. لیکن یہ بھی ہم مان لیتے ہیں چیف جسٹس صاحب, فیصلے ریورس نہیں ہوتے, فیصلے تبدیل نہیں ہو سکتے, لیکن عدالتیں بعد میں ندامت کا اظہار کرتی ہیں جب یہ فیصلے گزر جاتے ہیں. آپ کا جو فیصلہ تھا ایک سیاسی جماعت سے بلہ لے لینے کا, اس کے بعد ہم نے دیکھا الیکشنز تو ہو گئے لیکن اتنے متنازع ہو گئے, بین الاقوامی طور پر اس پر انگلیاں شروع ہو گئیں. جس طرح سے الیکشنز میں ریگنگ کی گئی, دھاندلی کی گئی, بے ضابطگیاں سامنے آئیں, فارم 45-47 کا مذاق اڑا دیا گیا اور ایک سادی پینسل سے نتائج کو ہی تبدیل کر دیا گیا. رات کو جیتنے والے صبح ہار گئے اور رات کو ہارنے والے صبح جیت گئے. یہ ہم نے سیاست کا منظر نامہ دیکھا. تو یہ ایک ترجیحی سلوک ایک خاص سیاسی جماعت کے ساتھ کیا گیا. معاشرے کے اندر گھٹن تو بڑھ گئی, تو لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب یہ مان لیتے ہیں ہم سب کہ باقی آپ بڑے منصف اعظم ہیں, لیکن پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یا دیگر سیاسی جماعت بھی ان کے ساتھ اکٹھی ہو گئی ہیں کہ الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے تو انصاف کا ترازو کا جھکاؤ کیا کسی ایک کی جانب ہے یا نہیں, اور عدالت اس پہ خاموش کیوں ہے, اور کیا واقعی عدالتیں اب اٹھیں گی, بولیں گی, اس پر فیصلے سنائیں گے؟ ہم نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستیں کہا گیا کہ نہ چھینی جائیں اور ابھی اس پہ حلف نہ ہو, لیکن اگلے ہی دن راتوں رات ایجنڈے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے پنجاب اسمبلی میں, اور صبح صبح وہاں پہ مخصوص نشستیں دے دی جاتی ہیں اور ان سے حلف بھی لے لیا جاتا ہے. آخر میں اتنی جلد بازی کیوں ہے؟ کسی ایک سیاسی جماعت کے مینڈیٹ کا احترام کیوں نہیں ہو رہا؟ اور یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور ساری سیاسی جماعتیں اس پہ تماشا لگا کر بیٹھی ہیں. اندھوں اور کانوں کی طرح ریبڑیوں کو بانٹا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کے اندر. اور کیا واقعی یہ فارم 45 اور 47 کے نتائج کی جو واضح فرق ہے, اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی, اور کیا ایک جماعت کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیونکہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں واضح حکم ہے, اور جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. تو کیا پاکستان کے اندر اس وقت واقعی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے ہو رہے ہیں؟ یہ تو انصاف کی کچھ بات تھی, الیکشنز کی بات تھی, دھاندلی کی بات تھی. اور آگے چلتے ہیں, سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے آج عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں, ان سے بات چیت کی جائے اور ان کی رہائی عمل درآمد میں لائی جائے. ٹی ٹی پی سے جا کے بات کرتے ہیں کابل میں, جنہوں نے آپ کے بچوں کو ہلاک کیا. تو میرے خیال میں وی شوڈ ہیو اے نیو بگننگ,
اور اس میں سب کو شامل کرے, اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جو ریزروڈ سیٹس بنتی ہیں, اسپیشلائز سیٹس, ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے. شاید لوگوں کو یاد ہوگا مشرف صاحب باوردی صدر تھے, 30 اکتوبر 2004 کو اسی ہال میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ 3 سیاسی قیدی ہیں, ان کو رہا کیا جائے. اس میں نے آصف زرداری کا نام لیا تھا, یوسف رضا گیلانی کا اور جاوید ہاشمی کا. 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, میں نے اس کو بھی کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو رہا کیا جائے, وہ سیاسی قیدی ہیں. اور اب بھی میں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, وہ سیاسی قیدی ہیں. ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. بڑے دہشت گرد وہاں پہ پہنچ گئے, ان سے جیل کے اندر ان کے پاس نقشے تھے. لیکن بڑے مزے کی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی قائدین ہیں, جب ان سے ملنے جاتے ہیں 3-3 گھنٹے ان کو انتظار کرایا جاتا ہے, لیکن ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. تو یہ کیسے دہشت گرد ہیں جو جیل کے اندر تک پہنچ گئے, ان کی اتنی بڑی رسائی تھی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہوگی, ہمارے ملک کے اس وقت مقتدر تمام جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب پہ ہوگی. یہ تو پاکستان کی سیاست کی ہم بات کریں. امریکہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں کی عدالتیں آئین و قانون کے مطابق الیکشن لڑنے کی اجازت دیتی ہیں, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی ریاست کسی کو بھی الیکشن لڑنے سے نااہل نہیں کر سکتی. ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, لیکن کیا پاکستان کے اندر اس طرح کے فیصلے آتے ہیں یا پھر مزید 40 سال انتظار کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ کسی بھی مرکزی قائد کے ساتھ یا کسی سابق وزیر اعظم کے ساتھ امتیازی سلوک پاکستان کے اندر کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو خیر پاکستان کی سیاست کے معاملات سے کچھ ذکر کریں گے. آج کی بڑی اہم اور بڑی گرم خبر عورت مارچ کی اسلام آباد کے اندر. آج عورت مارچ ہم نے دیکھا, پاکستان کے باقی شہروں میں بھی ہوا. پریس کلب کے باہر خواتین نے آگے مرکزی شاہراہوں پہ جانے کی کوشش کی گئی, جبکہ ڈی چوک میں ہم نے دیکھا کہ لال مسجد کی جو خواتین تھیں وہ بھی آ گئیں حیا مارچ کے حوالے سے. اور خواتین کی بات, حقوق کی بات کی جاتی ہے تو وہاں بھی ہمیں کچھ انتشار دکھائی دیا, افراتفری دکھائی دی عورتوں کے بارے میں. سارے آج قائدین بولتے رہے کہ پاکستان کی عورتوں کو ہم مساوی حقوق دیں گے, لیکن جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہم نے دیکھا کہ 2 مختلف ایریاز سے تعلق رکھنے والی خواتین آمنے سامنے تھیں, اور کچھ ایسا خدشہ بھی کیا جا رہا تھا کہ تناؤ کی کیفیت جو کہ پاکستان کی سیاست میں ہمیں دکھائی دیتی ہے, وہ آج خواتین کے عالمی دن پر بھی ہمیں دکھائی دی. خیر اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں, پاکستان کی سیاست کا ذکر کرتے ہیں. دھاندلی کے الزامات ہیں, بے ضابطگیوں کے الزامات ہیں. جی ناظرین, گفتگو کا آغاز کریں گے اور بات ہوگی انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے, اور جتنی بے ضابطگیاں ہو گئیں اور یہ سلسلہ کہیں جا کے رکے گا یا نہیں رکے گا. رہی بات مخصوص نشستوں کی, تو اس پر بھی چھینا چھپٹی کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور الیکشن کمیشن نے ریوڑیوں کی طرح یہ نشستیں بانٹنا شروع کر دیں, اور سیاسی جماعتیں بھی آ کے یہ نشستیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا, ہم نے دیکھا پنجاب اسمبلی میں اس فیصلے کا احترام نہیں کیا گیا, تو کیا عدالتی فیصلوں کو بھی اس وقت مذاق بنا کے رکھ دیا گیا؟ اسی پہ مزید بات کریں گے. پاکستان کی سیاست کا ذکر ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے بہت ہی محترم جناب رؤف حسن صاحب, ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. سر ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں آپ کو. تو یہ دھاندلی والا معاملہ اب تو زور پکڑ گیا, آپ کو لگ رہا ہے یہ کسی جگہ جا کے کسی پوائنٹ پہ رکنے والا ہے یا نہیں؟ دیکھیے جی, اگر ان کے بس میں ہو جو اس وقت حکومت صاحب اقتدار ہیں تو پھر تو نہیں رکے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی ایک نیچرل لا بھی ہے, اسلام کی بھی کوئی چیز ہے, قدرت کا انصاف بھی کوئی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ روکے گا تو صحیح, لیکن کب رکتا ہے اس کے بارے میں کنجیکچر کرنا, کوئی فورکاسٹ کرنا, وہ بڑا مشکل کام ہے. جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں خود ذکر کیا ہے کہ جی انہوں نے تو پشاور ہائی کورٹ کی جو انجنکشن ہے اس کی بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی, اور اپنی جو کنویننگ ٹائم تھا پنجاب اسمبلی کا اس کو ایڈوانس کر کے انہوں نے اس کو بھی کر لیا. لیکن یہ جدوجہد جاری رہے گی. لازمی بات ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ کوئی بھی مشکل فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا فیصلے اب سڑکوں پہ ہوں گے یا پھر پارلیمان کے اندر ہوں گے, یا پھر کوئی گرینڈ الائنس بن جائے گا اس سلسلے میں؟ دیکھیے, میں 3 پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تینوں کو ایکسرسائز کریں. ایک آپشن تو ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ہم لوگ خاصے ایک رابطہ طریقے سے ہمارے جو ممبران ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں اجاگر کی جائیں, کچھ چیزیں ان لوگوں کو بتائی جائیں کہ اس ون سائڈڈلی آپ حالات کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. تو وہ تو ایک آن گوئنگ اسٹرگل ہے, آن گوئنگ ہماری جدوجہد ہے, وہ جاری رہے گی. اس کے علاوہ ہم قانونی جو فورم ہے ہمارا اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. ہم الیکشن کمیشن میں ہیں, ہم
ट्राइब्यूनल्स में हैं, कोर्ट्स में भी जाएंगे, लाजमी बात है। एक दो पिटिशंस हम आइंदा एक दो दिनों में भी करने जा रहे हैं। एक हम ये भी सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत भी एक पिटिशन की जाए, मेरा ख्याल है कि हाँ, और वो अगर कल ना हुई तो मंडे को डेफिनेटली हो जाएगी। तीसरा जो है हमारे पास ऑप्शन आसमा, वो है हमारे पास कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लास्ट सैटरडे को आपको पता है कि हमने खान साहब ने कॉल दी थी, लोग आए थे, खासी तादाद में लोग निकले थे। इस संडे को फिर कॉल दी हुई है। तो ये मतलब इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। हम तीनों फोरम्स के ऊपर, तीनों महाजों के ऊपर हम अपनी जद्दोजहद जो है जारी रखेंगे। तो देखिए कि कहाँ कामयाब होता है। मे बी इसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो जनरेट हो और कुछ सैनिटी प्रिवेल करे। तो आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट नहीं, अल्टीमेटली मुझे तो लग रहा है जो एक मेस क्रिएट हो गया था, तमाम एक निशान छीनने के बाद एक ये पूरा एक सिलसिला शुरू हो गया, तो इस मेस को शायद सुप्रीम कोर्ट ही अब ठीक करेगी या वहीं से कुछ ये गंद को साफ करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि छीना चपटी हुई, मैंडेट ले लिया गया, निशान नहीं मिला आपको, फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तें चली गई, तो और कितनी ज्यादतियाँ। देखिए, अगर आप माजी की बात करना चाहती हैं, आज हम जहाँ खड़े हैं, जिस दोराहे के ऊपर हम खड़े हैं, तो सुप्रीम कोर्ट मामलात को समेटने की बजाय मामलात को बिगाड़ने की माहिर नज़र आती है, कम से कम जहाँ तक पीटीआई का सवाल है। तो लेकिन उसके बावजूद जैसा कि हमारी लीडरशिप ने कहा है कि हम इंस्टीट्यूशंस में अपना फेथ जो है उसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, इन स्पाइट ऑफ सेटबैक्स जो हमारे साथ हुआ है और हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि एक पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट के होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। और मैं आज ये कभी ट्वीट किया था उन्होंने भुट्टो साहब के केस को रिव्यू किया, बहुत अच्छा किया, मैंने कहा कि बहुत अच्छा रिव्यू किया, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू किया कि जी ये जो आपके सामने जो जबर, जुल्म और फसाइयत का मुजाहरा हो रहा है ऑन ए डेली बेसिस, तो क्या इसलिए जज साहिबान को ये नजर नहीं आ रहा? तो मैंने कहा कि क्या अब ये एक ट्रेडिशन बन जाएगी सुप्रीम कोर्ट की कि जी 50 साल गुजरने के बाद वो याद आएगा कि किए हुए जो फैसले हैं उनको रिव्यू करके कहेंगे कि हाँ यहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए? तो क्या ये जो आज जो कुछ हो रहा है इसको आपकी आने वाली जनरेशन्स जो है वो करेंगी? मैंने उसको कंक्लूड किया अपने ट्वीट को, मैंने कहा जी कि इसका तमाम तर जिम्मेदारी है वो जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान के कंधों के ऊपर है। अभी इसको एड्रेस करें रादर देन कि जी भुट्टो के केस की तरह इसको 50 साल बाद में इनकी आने वाली जो इनकी जनरेशन। लेकिन सर ये मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला था, हम इस पॉइंट को बार बार उठा रहे हैं कि क्या वाकई इखलाकी तौर पे ये सियासी जमातों को ये जायज़ था ये उनके लिए, या कोई समझदारी का मामला था कि उन्होंने खुद से जाके इलेक्शन कमीशन पहुंच गए कि जी हमें ये नशिस्तें दी जाएं? एक तरफ तो खान साहब के मैंडेट को आप नहीं मानते और उनकी जमात को नहीं मानते, तो फिर क्या ये वाकई ज़रूरी था? कोई इखलाकियात होती हैं सियासत के अंदर? इखलाकियात होनी तो चाहिए आसमा, लेकिन चलिए आप और मैं दोनों निकलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ कि आजकल के हालात में हमें कहाँ इखलाकियात मिलती हैं, नहीं मिल रही। और ये खासकर बड़ा ही एक तकलीफ दे मकाम है कि जी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना कशकोल लेके पहुंच गए जी कि इनके हिस्से की सीटें। आप किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये हो रहा है? किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपने ये जो असेंबली का सेशन या प्रोविंशियल असेंबलीज का सेशन है उनको कन्वीन किया है? कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि जी पहले आप अपना हाउस कंप्लीट करें। दैट मीन्स कि जी उसमें जो सीटें एलोकेट होनी है वो कुछ भी हों, वो रिजर्व्ड हों, विमेन की हों, कुछ भी हों, आपने इनकम्प्लीट हाउसेस को कन्वीन करके आप अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज के आर्टिकल में मैंने कहा है कि ये वो जो गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतें जो हैं उन्होंने ये सारा कुछ किया है, और अभी भी जो इक़दामात हैं वो कानून और आइन के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। तो ये हत्ता कि एक ऐसा मौका भी आ सकता है कि इलेक्शंस जो हैं वो चैलेंज हो जाए कि ये एक गैर कानूनी और गैर आइनी हुकूमतों ने करवाए हैं, तो इसलिए ये ना आइनी है और ना कानूनी है, और ये चैलेंज होंगे। मेरा ख्याल है कि किसी न किसी मौके के ऊपर अगर हालात दुरुस्त नहीं होते, सही समत में नहीं चलना शुरू होते, तो मेरा ख्याल है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई उठ के चैलेंज करते हैं। क्योंकि अभी देखिए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज पेल्डाट की रिपोर्ट आ गई, जायजा रिपोर्ट है, फाफिन की आ गई, मुख्तलिफ दीगर इदारों की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इलेक्शन इंतहाई मुतनाज़ा थे, निगरान हुकूमत गैर जानिबदारी उनकी नजर आ रही है। ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला हो गया, आप कह रहे हैं आप जा रहे हैं इस हवाले से अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे, फॉर्म 45 का क्या होगा? मतलब जिस तरह से वहाँ पे ये तो एक बच्चा भी शायद कर सकता है 8 को 9 और 9 को 10 बनाना, और किस तरह से नशिस्तों को तब्दील किया गया। वो आप इखलाकियात की बात कर रही है ना, तो अगर कोई इखलाकियात का एक रिज्म भी इन लोगों की सरिश्त में होता, तो मेरा ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अभी तक उन 2 घंटों जब इन्होंने पोस्ट किए हैं, अपने अपलोड किए हैं अपने वो फॉर्म्स जो है, उसके बाद रिजाइन कर जाता।
تو ریزائن کر کے گھر چلا جاتا. چلیں شاید اس کی تھوڑی بہت عزت بچ جاتی, لیکن اب تو جس حد تک یہ لوگ ذلیل ہوئے ہیں اور نامراد ہوئے ہیں یہ لوگ, میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تو میرا تو کمپلیٹلی فیتھ اٹھ گیا ہے کہ جی اس ملک میں کسی قسم کی morality, اخلاقیات کا کوئی عنصر جو ہے وہ موجود ہے. اور سب سے بڑا جو ایک ورثم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے گند کو کرنے میں پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں, آئینی ادارے جو ہیں, وہ شریک کار ہیں. وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, رادر دین کہ ان کو روکیں, جو کہ اداروں کا کام ہے. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ادارے ان کو روکیں. یہ ان کو روکنے کی بجائے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کو اور شہ دے رہے ہیں کہ جی آپ چلتے جائیں, ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے. تو کیا فیصلہ ہو گیا, اس کا مطلب فیصلہ ہو گیا کہ آپ کو مخصوص نشستیں نہیں دینی, کیونکہ الیکشن کمیشن سے تو آپ کو کسی اچھے فیصلے کی امید نہیں ہے. دیکھیے فیصلہ یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے. ایجنڈا یہ تھا جی کہ ہم نے پی ٹی آئی کو اقتدار میں واپس آنے نہیں دینا, 30 سے بھی زیادہ سیٹیں نہیں دینی. یہ جو ہمارے یہاں سرویز یہ تو جو 80-82 سیٹیں جو ہیں جو ہمیں ملی ہیں, یہ اس کے بعد جو مڈ نائٹ اسالٹ ہوا ہے اس کے اوپر, تو وہ سمجھ آتی ہے نا, وہ ہم تو وی ور رننگ ٹورڈز 2/3 میجارٹی. تو لازمی بات ہے اسی ایجنڈے کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کہ جی خان صاحب کو چھوڑنا نہیں ہے, پی ٹی آئی کو اقتدار میں نہیں آنے دینا. اب ہم کے پی میں اقتدار میں آ گئے ہیں فار ایور بگر میجورٹی. پہلی دفعہ ہم آئے تھے تو ہمارے پاس آرڈنری میجورٹی تھی بڑی مشکل سے, دوسری دفعہ آئے تو 2/3 میجورٹی تھی, اب آئے ہیں تو 3/4 میجورٹی ہمارے پاس. تو یہ ٹرینڈ دیکھیں نا آپ, عوام کا دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ ہے, ان کے دل کس کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. ان کے دل ان کے ساتھ تو نہیں دھڑکتے. وہ تو خان صاحب کی بات ہے. یہ جو اسکولوں کے وزٹ ہوئے ہوئے نا, اس میں بڑی بڑی مزیدار قسم کی سوالات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہیں جب مریم نواز صاحبہ گئیں کہیں اسکول میں, تو انہوں نے کہا جی کہ کون سب سے بڑا لیڈر ہے, تو انہوں نے سب نے نعرہ لگایا عمران خان. تو وہ برس پڑی اس پرنسپل کے اوپر کہ آپ نے ان کو سکھایا نہیں تھا. تو یہ حال ہے آپ کا, یہ حال ہے آپ کا. کیا کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ تو آپ کو ویسے یہ تو اوور آل سچویشن کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ مخصوص نشستوں والا جو معاملہ, توہین عدالت تو نہیں لگے گی کیا؟ عدالت نے کہا ہے کہ ابھی آپ رک جائیں, تو یہاں اتنی جلد بازی دکھائی گئی ہے اور آپ لوگوں نے حلف لے لیا, تو آپ کو لگ رہا ہے توہین عدالت لگ سکتی ہے. پشاور ہائی کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی وہ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی آپ کو لگ سکتی ہے. ابھی آج اچکزئی صاحب نے صدارتی الیکشنز کے بارے میں کہا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ جی اس کو روکا جائے, کیونکہ الیکٹورل کالج ایک طرح سے پورا نہیں ہے اور کمپلیٹ نہیں ہے, جب تک انکمپلیٹ الیکشنز نہیں ہو سکتے. آپ کو لگ رہا ہے سنے گا الیکشن کمیشن؟ کیونکہ بالکل نہیں سنے گا, بالکل نہیں. ایجنڈا کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے, تو ایجنڈا آئٹم یہ کنسیڈر نہیں ہو سکتی ہے. وہ آئٹم کے اوپر آپ بھیجتے ہیں, اگر وہ لوگ جو کہ ایجنڈا دے رہے ہیں ان کو, تو اس کے اوپر سنوائی ہو جائے گی, لیکن جو ایجنڈا سے باہر آئٹم ہے اس کے اوپر سنوائی. مجھے یاد ہے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ نے بار بار کہا تھا کہ بیٹھیں, بات کریں, بس رک جائیں, اس چیز کو اب اور نہ بڑھائیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ساز ہیں, تو لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی سنا نہیں آپ لوگوں کو, یا وہ سننا نہیں چاہتے, یا بالکل وہ کاٹا لگا دینے والی بات ہے, وہ ابھی تک برقرار ہے کیا؟ کاٹا تو انہوں نے لگایا ہوا ہے, وہ سب کچھ ہے, لیکن دیکھیں ان کے لیے بھی مشکل جو ہے وہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. ملک کو تو آگے چلنا ہے نا, ملک کو آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ اگر ایک ایسی حکومت ہی نہیں بن پا رہی جو کہ ملک کو رول کر سکے, جس کی کریڈیبلٹی ہو, جس کے پاس مینڈیٹ ہو, وہ اس نہج کے اوپر جو مشکل فیصلے کرنے ہیں ریاست نے وہ کر سکے, تو ملک آگے کیسے چلے گا؟ تو کیا صرف آبجیکٹو ریاست کا یہ ہے جی کہ چند لوگوں کو حکمران بنا دیں, جب تک وہ حکمران ہے تو ٹھیک ہے کرتے رہیں؟ پیسے دیکھیے آپ کے پاس, اکانومی جو آپ کی ہے وہ ورچولی کرمبل کر چکی ہوئی ہے, آپ مانگے ٹانگے جو ہیں وہ گزارا کر رہے ہیں. تو کون ان حالات میں آپ کو پیسے دے گا؟ اور اگر پیسے دے گا تو آپ نیشنل انٹرسٹ سیکریفائز کریں گے. جو سب سے بڑا جو مجھے ڈر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیشنل انٹرسٹ سیکریفائز کر کے پیسے لیں گے. کوئی آپ کو مفت آپ کی کچکول میں نہیں ڈالے گا, آپ کی جھولی میں نہیں ڈالے گا, پھر آپ سے وہ مانگے گا کچھ ان ریٹرن, تو ہمارے پاس کیا ہے دینے کو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہم میرے جیسے شخص کے ذہن میں پرماننٹلی موجود ہے, پرماننٹلی امبیڈڈ ہے کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں کمپرومائز کر رہے ہیں, کہاں ہم نیشنل انٹرسٹ کو سیکریفائز کر رہے ہیں پیسہ لینے کے لیے. اور ابھی اور بھی کرنا پڑے گا, ابھی تو اور بھی ابھی آئی ایم ایف کی اور کنڈیشنالٹیز ہیں جو غریب کے اوپر اور جو بم گرنے والا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں میں کیا ہوتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آج بلاول بھٹو زرداری بیٹھ کے مریم نواز کے ساتھ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے. تو آپ کو نہیں لگ رہا یہ وہی بلاول بھٹو زرداری ہیں کچھ دن پہلے الیکشن سے چور چور کے نعرے لگوا رہے تھے, نواز شریف صاحب کے لیے کس طرح کی زبان استعمال کر رہے تھے, اور آج انہی کے والد صاحب ان کے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں. تو سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. آپ کے سوال کا جواب کتنا اچھا ملا ہے, آپ نے خود ہی دیا. اخلاقیات کے کانٹیکسٹ میں جو آپ نے سوال کیا تھا, تو یہ اخلاقیات ہے. آج ایک دوسرے کو کتا کہیں, چور چور کہیں, کل ان کے گلے لگ جائیں,
ان کی جھولی میں بیٹھ جائیں. یہ سب چل رہا ہے. تو ایسے لوگ دیکھ رہی ہیں لیکن عوام دیکھ رہی ہے. عوام دیکھ رہی ہے اور اویئر ایک ایسی عوام دیکھ رہی ہے جو کہ بہت اویئر ہے. ان کو سب پتہ چل رہا ہے. دیکھیں آج بھی میں نے آرٹیکل جو لکھا اس کا لاسٹ ہے کہ جی جس جو پروجیکٹ کا ان کا جو پرنسپل آئٹم تھا وہ یہ تھا جی کہ خان کو ختم کرنا ہے, عمران خان کو ختم کرنا ہے. ان کا ہر حربہ جو استعمال کرتے ہیں اس سے وہ زیادہ پاپولر ہو رہا ہے. آج وہ جیل کے اندر سے اس ملک کے اوپر رول کر رہا ہے. بالکل. تو یہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو خان سے ہی بات کرنی ہوگی. وہی اس ملک کو ریٹریو کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. باقی سب تو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک وہ بندہ ہے جو بیٹھا ہوا جیل میں, اور میں کیا کہوں اب یہاں بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں. چلے آپ ہوپ فل ہیں کہ انہی کے ساتھ بات کرنی ہوگی. ایک ریزولوشن بھی آ گیا ہاؤس کے اندر, ہم نے دیکھا کہا گیا آپ کی جماعت کی جانب سے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے. سیاسی قیدی ہیں, مشاہد حسین سید نے بھی آج کہا کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں, ان کو رہا کیا جانا چاہیے. اگر آپ TTP کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان جا کے بات کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ عمران خان کے ساتھ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو آپ کو لگ رہا ہے اتنی بڑے سیاستدان ہیں اور بڑے میچور ہیں اور بڑے حد تک کافی ان کی رسائی ہے بہت سارے حلقوں میں, تو یہ بات مانی جائے گی کیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ جی ابھی فار دا ٹائم بینگ مانی جائے گی. اس میں وقت لگے گا. ابھی ہوتا ہے جب تو, کیونکہ جو ابھی تک جو ایجنڈا چل رہا ہے وہ اس کو فردر جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کا ہے. جو انہوں نے یہ کنکاکشن جو ہے نا یہ پلانٹ کی ہے, یہ مجرمین کی حکومت جو پلانٹ کی ہے, اس کو فردر اسٹرینتھن کرنے کا ہے. تو یہ 2/3 میجورٹی ان کو دلوانی تھی. مجھے نہیں پتا کہ 2/3 میجورٹی کہاں استعمال ہونی ہے. تو اس لیے یہ ساری ہماری جو ریزرو چیزیں وہ مخصوص نشستیں بھی انہوں نے چوری کی ہیں. تو مجھے دو جو ہیں ایسپیکٹس وہ بہت مجھے کنسرن ہے مجھے ان کا. ایک تو یہ جو پاکستان کو اپنے انٹرسٹ جو سیکریفائز کرنے پڑیں گے ٹو گیٹ مور منی, وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جی یہ ان لوگوں کو مجرمین کی حکومت کو اسٹرینتھن کر کے کیا کس طرف لے جائیں گے. آپ 2/3 میجورٹی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں, کوئی ایسی قانون سازی کرنے جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے بیک ڈیٹڈ قانون سازی کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کریں گے, اور وہ PTI اینڈ عمران خان فوکسڈ قانون سازی ہوگی. تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے ویسے؟ جی بالکل. یہ انہوں نے پہلے بھی تو بہت کچھ کیا. بالکل. وہ تو ملٹری کورٹس کے بارے میں جب ہوا تھا اس کو بیک ڈیٹ پہ لے کے تھے. پریزیڈنٹ صاحب نے تو ان کو سائن نہیں کیا تھا, لیکن آپ نے دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ان کو ملٹری کورٹس کو اسٹیبلش کیا انہوں نے. تو اس لیے اور بھی چیزیں ایسی جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ان کے ایجنڈا آئٹم موجود ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اسی لیے یہ 2/3 میجورٹی جو ہے نا اس کو سیکیور کیا گیا. اوکے. تو یہ جو خان صاحب کی زندگی کو خطرے والا معاملہ ہے, اور ابھی ہم نے 2 دن پہلے دیکھا کہ CTD والوں نے اڈیالہ جیل میں ایسے کوئی دہشت گرد پکڑے جن کے پاس نقشے تھے اور افغانستان سے آئے تھے, اڈیالہ جیل تک پہنچ گئے تھے. تو کیا یہ ڈرانے کی کوشش ہے یا واقعی اس میں کچھ آپ کو فیکٹ دکھائی دے رہا ہے ایسا کچھ؟ خان صاحب کی سیکیورٹی اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کی سیکیورٹی جو ہے نا وہ حکومت کا ایکسکلوسیو ذمہ داری ان کی ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اگر تو واقعی پکڑے گئے ہیں وہ لوگ, ایک تو فیئر فیکٹر ہو سکتا ہے نا کہ جی اس کو اسپریڈ کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ واقعی پکڑے گئے ہیں تو یہ پھر ذرا سیریس مقام ہے کہ اگر وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں تو 2 قدم آگے بھی جا سکتے تھے, وہاں کچھ نہ کچھ وہ کر دیتے. تو اس سے نہ صرف خان صاحب بلکہ باقی بھی جو قیدی ہے وہاں وہ بھی. تو یہ جب ریاستیں جو ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کے کسی ایک خاص ایجنڈے کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کر لیتی ہیں تو پھر وہ جو نارمل کام ہے نا وہ سیکریفائز ہو جاتے ہیں نا, وہ رک جاتے ہیں. تو اس وقت جو تمام آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور تمام آپ کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ تو صرف عمران فوکسڈ کام کر رہی ہیں نا, PTI فوکسڈ کام کر رہی ہیں کہ ان کا بندہ نہ نکلے, یہ کچھ نہ کر پائیں. بالکل. ویسے آپ لوگ اجازت مانگتے رہتے ہیں, آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن وہ دہشت گرد پہنچ جاتے ہیں نقشوں کے ساتھ, تصاویر کے ساتھ. کل میں 3 گھنٹے انتظار کر کے آیا ہوں, باہر کھڑے رکھا انہوں نے, اس کے بعد کہا جی نہیں ملا سکتے تو واپس چلے جائیے. تو یہ پہنچا, یہ پتہ نہیں کون سا قانون ہے, یہ نہیں کون سا آئین ہے جس کے تحت وہ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں. لیکن یہ دہشت گرد وہاں پہنچ جاتے ہیں, وہ سب کو پہنچ جاتے ہیں, بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. کئی لوگ اندر موجود ہوتے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. سر, کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا اور اعلامیہ بھی ان کا جاری ہوا, 9 مئی والے جو ہیں اور ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا, ریاست ان کے ساتھ جو بھی ہے کسی قسم کی نرمی نہیں ہوگی. آپ کیا کہتے ہیں, کیا واقعی میں پیغام دے دیا گیا آپ کو فائنلی؟ دیکھیے 9 مئی کے واقعات کے اوپر اس کے سو کالڈ پرپیٹریٹرز کے بارے میں یہ پہلا بیان تو نہیں ہے, پتہ نہیں درجنوں پہلے بھی دیے جا سکیں تو ضرور کریں, لیکن پہلے تعین تو کر لینا کہ کس نے کیا ہے, کون لوگ ہیں وہ.
اس کے لیے آپ ایک انڈیپینڈنٹ, جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن, اور خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ضرور دیں جی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے کہا جی کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن قائم کرے, اور بلاول بھٹو نے اس کو سپورٹ کیا ہے کہ جی ہاں انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن قائم کرے. تو کریں تاکہ پتہ تو چلے نا آپ کو کہ کس نے کیا ہے, کیوں کیا ہے, محرکات کیا تھے, کون پیچھے تھا, کون پرووک کر رہا تھا, اور ایکٹرز کون تھے جنہوں نے ایکچولی کام کیا, کہاں تھے وہ سیکیورٹی, کور کمانڈر کی سیکیورٹی کہاں تھی, وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جو کہ اتنا وہ کنٹونمنٹ ایریا اتنا پروٹیکٹڈ ہے, کہاں ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز, کیوں ضائع کی گئی ہیں وہ. تو یہ تمام چیزیں, یہ سوالات اٹھیں گے, ان سوالات کا سامنا کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے, اسی لیے انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ نہیں کر رہے, اور وہ مطلب وہ انکوائری سے پہلے ہی لوگوں کو مجرمین قرار دے دیا گیا اور ان کو سزائیں تک بھی دے دی گئی ہیں. تو یہ تو کسی آئین اور کسی قانون کے مطابق نہیں ہے, اور یہ کوئی قبول بھی نہیں کرے گا, نہ لوگ قبول کریں گے, نہ کوئی اور قبول کرے گا. سر یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی, ہم کے پی کی بات کرتے ہیں, ان کو وہاں اکثریت بھی مل گئی اور وہ بڑے طاقتور وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آئے ہیں اسمبلی کے اندر, باقی آپ کے لوگ بڑے اسٹرانگ ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک تو حکومت جو کے پی کی حکومت, اس کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے اگر زیادہ پر پرزے نکالے ایسی کوشش کی گئی تو وہاں پھر گورنر رول بھی لگ سکتا ہے, یہ ایسی ابھی سے باتیں شروع ہو گئی ہیں. گورنر رول کی باتیں پہلے بھی بڑی ہوتی رہی, لیکن گورنر رول لگانا آسان نہیں. اس کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ جو پری کنڈیشن ہے وہ ہے کہ جو وہاں اس صوبے کی جو اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلی ہے, اس نے ریزولوشن پاس کرنا ہے کہ جی آپ گورنر رول یہاں لگائیں. یہ امینڈمنٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کی ہوئی ہے, تو اس کے بعد پھر پرائم منسٹر جو ہے وہ امپوز کرتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جی کے پی کی اسمبلی جو ہے وہ کبھی بھی اس قسم کا ریزولوشن پاس کرے گی, اور اپنی جو وہ قانونی ان کے حقوق ہیں, آئینی حقوق ہیں, ان کو سلب کرے گی. کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ آخری بات, محسن نقوی صاحب کے بارے میں خبریں سن رہے ہیں کہ جی سینیٹر بھی بنایا جا رہا ہے اور ساتھ میں وفاقی وزیر داخلہ بنائے جانے کا امکان ہے. تو مرکز میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پنجاب تو ہم نے دیکھ لیا وہ کس طرح سے رول کیا, اور کس آپ کی جو جماعت کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا گیا, تو کچھ مرکز میں ان کو لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس پہ جو جتنا بڑا مجرم ہے اس کو اتنا بڑا عہدہ ملے گا, آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ اس نے جتنا ان لوگوں کی خدمت کی ہے ان کو اتنا بڑا ریوارڈ ملے گا. محسن نقوی صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صحیح جو نوکری ہے نا وہ اس کے تقاضے جو ہیں وہ نبھائے ہیں. تو اب لازمی بات ہے ان کو بڑا عہدہ ملے گا, کون روکنے والا ہے ان کو؟ تو مطلب پی ٹی آئی کے لیے ٹف ٹائم ہوگا اگر آپ کل کو سڑکوں پہ جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. پہلے رانا ثناءاللہ تھے اور اب ان کی بات ہو رہی ہے. ہمارے لیے ٹف ٹائم تو ختم ہی نہیں ہوا جی, 2 سال ہو گئے ہیں. 9 مئی کے بعد تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ ریاست نے جتنی جبر کا مظاہرہ کیا ہے, آئی تھنک کہ وہ ہسٹری کی کتابوں میں لکھا جائے گا. تو ہمارے لیے تو ٹف ٹائم نہیں ہے کوئی, مطلب بہت دیر سے آ رہا ہے. سو یو نو وی آر یوزڈ ٹو اٹ. تو محسن نقوی صاحب بھی, ان کو بھی بھیج کے دیکھ لیں کہ وہ عوام کو روک سکتے ہیں کہ نہیں روک سکتے. پہلے رانا ثناء صاحب تھے, انہوں نے کوشش کی تھی. تو میں نے کہا جتنا بڑا مجرم ہے نا بھی اتنا بڑا عہدہ اور اتنا بڑا ان کو منصب دیا جائے گا اور اتنا بڑا کام ان سے دیا جائے گا. ہوپ فل ہیں عدالتوں سے, کیونکہ اب پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم عدالتوں کے پاس جائیں گے, ٹرسٹ ہے آپ کو ریاستی اداروں پہ, تو آپ کو لگ رہا ہے عدالتیں انصاف کریں گی؟ دیکھیے اگر سسٹم کے اندر رہنا ہے آسمان, تو پھر ہمیں انہی اداروں کے پاس جانا پڑے گا نا. کوئی ہم اپنے تو ادارے کریٹ نہیں کر سکتے. تو فیتھ نہ ہونے کے باوجود ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ایکسرسائز تو کرنا ہے نا, ہم نے لے کے تو جانا ہے, اپنا مقدمہ تو لے کے جائیں گے نا. ہم کہیں گے ان سے کہ جی آپ سنیں, دیکھیں اس میں میرٹ ہے, فیصلہ کریں. اب فیصلے جو ان کے تسلسل سے جو آ رہے ہیں پچھلے 2 سالوں میں, وہ فیصلے تو ان میں سے ایک بھی فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا. سپریم کورٹ کی ایپیکس کورٹ کا کوئی فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا, پشاور ہائی کورٹ سے فیصلے کچھ آئے ہیں جو ہمارے حق میں آئے, لاہور ہائی کورٹ سے بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو پرابلم, اور خاص کر جو چھوٹی عدالتیں ہیں, جو ہماری جو سبسیڈری عدالتیں ہیں, ان کو تو شکنجے میں کسا ہوا نا جی. جو جتنا زیادہ سے زیادہ غلط فیصلہ لینا ہوتا ہے ان کو پکڑ کے کہتے ہیں وہ دلاورز آ جاتے ہیں, وہاں وہ بشیرز آ جاتے ہیں, وہاں وہ ABC XYZ آ جاتے ہیں, جن کو نہ قانون کا پتہ ہے نہ ان کو کہیں آپ انٹر پارٹی الیکشنز کراتے ہیں تو وہ پھر آپ کے اٹھ کے آ جاتے ہیں, پرانے ساتھی ابھی سنیں پھر چیلنج ہو جائیں گے ہمارے. آج ہم سبمٹ کر رہے ہیں اپنے ریزلٹس, تو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک لے کے جاتے ہیں ہمیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف جبر ہے دوسری طرف صبر ہے, تو دیکھتے ہیں کہ جبر حاوی ہوتا ہے صبر کے اوپر, کہ صبر اب حاوی ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی جبر کے اوپر. انسانی تاریخ اس بات سے رقم ہے ریپیٹڈلی کہ صبر جو ہے
وہ जबर पर हावी होता है। सर बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। बात होगी अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जहां के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके हक में फैसला सुनाते हुए उनको कहा गया है कि इलेक्शन के लिए अहल करार दिया गया है, और साथ में ये कहा गया कि रियासतें किसी को नाअहल नहीं करार दे सकती, अदालतें मौजूद हैं और अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला किया है। इस फैसले की इम्प्लीकेशंस के बारे में भी हम बात करते हैं, और अगर इसको वसीतर तनाजुर में अगर देखा जाए कि वहाँ की अदालतें किस तरह के फैसले देती हैं, आज़ाद अदालतें हैं आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन एक पाकिस्तान की अदालतें हैं जहाँ 44 साल बाद जहाँ ये याद आता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर फांसी दी गई थी तो एक जुडिशल मर्डर था, वो एक गलती थी, उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल सका, और आज भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो क्या वाकई ही इसको भी याद रखने में या समझने में मज़ीद 40 या 50 साल लगेंगे? इसी हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं, कुछ अमेरिका की सियासत का भी जिक्र करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब साजिद तारड़ साहब, एडवाइज़र रह चुके हैं 2 मरतबा साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के, और अभी मुस्लिम ऑफ अमेरिका के चेयरमैन भी हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। वहाँ की अदालतों ने तो इंसाफ होता हुआ दिखाई दिया, बल्कि इंसाफ हुआ, तो आप इसको अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन, सवाल पूछने का मकसद ये था कि आप पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं जो पाकिस्तान के हालात हैं और अमेरिका में, तो कैसे मवाजना करेंगे इसका? देखिए मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछा जी, ये कंपैरिजन इसका बनता नहीं है, क्योंकि जिस कंट्री में बैठा हूं वहां पे जमहूरियत की 250 साल की हिस्ट्री मौजूद है। आपने अभी तक वो सफर शुरू ही नहीं किया सियासत के बारे में। और दूसरा, अगर देखा जाए आपकी जुडिशरी के हालात जो हैं, आपने देखा होगा कि आपकी जुडिशरी पहले सारे सियासी फैसले पिछले 4-5 साल के में अगर मैं देखूं तो कोई भी रिलीफ अवाम के लिए नहीं है। कभी लाहौर हाई कोर्ट सियासत में आ जाती है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट सियासत में आ जाती है, आजकल पेशावर हाई कोर्ट है वो सियासत में है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए, और जिस तरीके से आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के कितने केसेस, तकरीबन 56 से 57 हजार केसेस इस वक्त अवाम जो है वो दर बदर हो रही है। आप अपने लॉ एंड ऑर्डर के हालात देख लें, आप एक केस होता है 40 साल चलता है। वजीर आजम भुट्टो जिनके केस की आपने बात की है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको मामूली सा टच किया है, लेकिन क्या अच्छा होता कि अलामती सजाएं भी दी जाती। आज उस मर्डर का कन्फेशन तो कर लिया गया है कि ये एक अदालती मर्डर था, लेकिन दूसरे जो जिन लोगों ने उस पर असर डाला है उनको सजाएं देते, अलामती पैरा उनकी कब्रों पे लगाते, अवाम को सेटिस्फाई करते। इस तरह टच करने से ये नहीं होगा। पाकिस्तान का हकीकत अगर देखा जाए, अमेरिका के साथ उसका कंपैरिजन नहीं बनता। आपका कंपैरिजन बनता है तो अब सिर्फ बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कंपैरिजन बनता है। लेकिन वहां भी शायद एज कंपेयर टू पाकिस्तान हालात कहीं बेहतर हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप ये जो बात करें अमेरिका के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन हमें यहाँ क्योंकि मिसालें दी जाती हैं, कैपिटल हिल पे जो हमला किया गया और उन्होंने कहा कि रियासत ने सख्ती से निपटने की कोशिश की, और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को भी कैपिटल हिल जो हमला केस था उसके अलावा वहां पे भी सजाएं देने की कोशिश की गई। लेकिन जब वो बात आई सदारती इलेक्शंस लड़ने की या इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की तो उनको इजाजत दे दी गई। लेकिन हमें यहाँ 9 मई हुआ तो बताया जाता है कि अमेरिका में भी देखिए कैपिटल हिल पे हमला हुआ तो वहां पे भी सख्त सजाएं रियासत ने दी, तो यहाँ भी रियासत सख्त सजाओं पे अमल दरामद करेगी। तो ये आप समझते हैं ये लॉजिक ठीक है? हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन आपकी राय जानना चाह रहे हैं इस पे। देखिए उसमें राय की हद तक तो सिर्फ इस हद तक तो कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह के हमारे ज्यादातर लीडरान हमेशा कहते आए हैं, लेकिन जब खुद इसमें आते हैं तो उस पर कहते हैं 2 कवानीन है मुल्क के अंदर। गरीब के लिए एक अलग कानून है, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। आज आप देख रहे हैं कि 9 मई में इसमें वाकई उसको अभी कल परसों भी जो कोर कमांडर आया उसके बाद जो एलामिया उनका आया, जी एलामिया, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अमेरिका के अंदर कल स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच थी, उसके अंदर भी जो बाइडेन जो है उन्होंने 6 जनवरी का जिक्र किया है। यहाँ पे 18 साल की सजाएं दी गई हैं। अगर मुझसे ओवरऑल अगर आप पूछें कि स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, तो वो, क्योंकि मैं बहसीते एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और दूसरा आई हैव गॉन टू लॉ स्कूल ट्वाइस, मेरा कॉम्बिनेशन इस तरीके का है, तो डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। यहाँ पे जो आपने शुरू में अपने बयानिए में इब्तदाइये में जो बात की है कि 9-0 सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इस लैंडमार्क डिसीजन है कि किस तरीके से अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उनको बैलेट से बाहर रखने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर एक छोटा सा मैं उसका रेफरेंस साथ दूं तो वो
वो ये होगा कि बराक ओबामा, इस वक्त जो बाइडन जो हैं, इस पर कई सियासतदान खुल के बल्कि इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि बराक ओबामा इज रनिंग द कंट्री, और दर हकीकत अगर देखा जाए तो कैबिनेट देखें तो यही लगती है कि बराक ओबामा साहब ने उसको हैंड पिक किया है। तो जब एक शख्स जो है फर्द वाहिद 12 साल एस्टेब्लिशमेंट को जब कंट्रोल करता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस देखें न्यूयॉर्क में, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ केसेस है वहां पे, फिर लिबरल और डेमोक्रेटेड अपॉइंटेड जजेस उनके साथ जिस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे अटॉर्नी जनरल एक इलेक्टेड पोजीशन होती है, वो अपने जब सियासी इलेक्शनों में कौम से ये वादे करके आए कि अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को अदालतों में घसीटेंगे। जिस तरीके से 3 साल जमहूरियत सोई रही है, जब चौथे साल डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी डिक्लेयर करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI जिस तरीके से घेरा डालता है, तो देखा जाए तो इस वक्त जमहूरियत के कई मसाइल हैं, उसमें एक सबसे बड़ा मसला एस्टेब्लिशमेंट है। कल इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया है, बड़ा खूबसूरत ट्वीट था, कि पूरी दुनिया के अंदर जो हुकूमतें और एस्टेब्लिशमेंट हैं वो ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, और जिसका सबसे ज्यादा नुकसान अवाम को है, जनरल मैसेज को है, क्योंकि वो मसल फ्लेक्स करते हैं, अपनी पावर को लीगल और इलीगल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड, इंटरनेशनल ट्रेंड है कि डेमोक्रेसीज इन डिक्लाइन, एस्टेब्लिशमेंट्स और पॉपुलरिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। बिल्कुल, तो ये अमेरिका में भी ये है, लेकिन वहां की अदालतें आजाद है तो इसलिए आजादाना फैसला आ गया। तो आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा से उसी कुव्वत के साथ उभरेंगे जैसे कि वो माजी में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और एक विन विन पोजीशन में आए, और अमेरिका की जो पॉलिटिक्स थी, उसकी डायनामिक्स थी, उनको उन्होंने एक तरह से चेंज भी किया। तो आपको लग रहा है दोबारा वो एक्सेप्टेबल हैं, एक बड़ी वेव के साथ, बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ दोबारा वो आने वाले हैं? इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा टूल जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास है वो इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी जो बाइडन की परफॉर्मेंस है। इस वक्त लोगों के पास अच्छा बुरा सामने मौजूद है। 4 साल डोनाल्ड ट्रंप के और फिर 4 साल जो बाइडन के, वो कंपैरिजन मौजूद है। अगर सबसे बड़ा इस वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास प्लस पॉइंट है, उनके 4 साल के अंदर कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और जंग नहीं हुई। उसके बाद वो अमेरिकन ड्रिलिंग, खुद अपना तेल यहां से निकालते थे, जिसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। आज भी वो कौन से ये वादा कर रहे हैं कि वो अपना तेल खुद निकालेंगे, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। दूसरी तरफ देखा जाए, आप अगर दूसरी तरफ देखें तो फॉल ऑफ काबुल है, उसको बाइडन कवर नहीं कर पाएंगे। जो बाइडन ने डिबेट करने से इनकार कर दिया है। उसके बाद अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें, रेड सी के अंदर जो हालात हैं वो देख लें, उसके बाद अमेरिका के ब्रोकन बॉर्डर्स देख लें, उसके बाद डिफेंडिंग पुलिस इनकी देख लें, हमारा अपना अमेरिका का जो जुडिशल और हमारा सिस्टम है इस क्रिपलिंग। तो हर शहर जो है इस वक्त वो ओपन ड्रग मार्केट बन चुका है, कार थेफ्ट जो है सबसे राइज पर है। तो ये सारी इस वक्त बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की परफॉर्मेंस जो है उससे क्लियर नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर आएंगे। अच्छा, अमेरिका कैंडिडेट बहुत, और उनका स्लोगन है मेगा, उसको कहते हैं मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका फर्स्ट उनकी पॉलिसी है। वो जब आएंगे और बड़ा भरपूर और बड़ा ताकतवर मैंडेट लेकर आएंगे, और इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका की जरूरत है बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत है। इस वक्त पूरी दुनिया और अमेरिका बिलखसूस हेडलेस, होपलेस, लीडरलेस है। आपको लग रहा है ऐसा है? तो मैं आपसे जाहिर बातें जानना चाहूंगी, अमेरिका की सियासत को आप बड़ी डिटेल तरीके से आप हमें ब्रीफ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के बारे में आप काफी उनके करीब भी रहे, आप उनके एडवाइजर भी रहे, किसकी खास शख्सियत के साथ उनकी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, या किन के साथ वो कंफर्टेबल हो सकते हैं अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं? देखिए, मुझे 2-3 चीजों का एजाज हासिल है, बिलखसूस एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन। मैंने ना सिर्फ उनको एडवाइस किया डाइवर्सिटी के ऊपर, बल्कि दोनों दफा 2016 और 2020 की कैंपेन में ऑफिशियली आई वाज पार्ट ऑफ द कैंपेन। अब उसमें मैं बताना ये चाहूंगा, एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अमेरिका के कैसे होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में। उसमें सबसे बड़ा जो टूल है वो ये है कि जब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जीतता है इलेक्शन तो वो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करता है। जब पेंटागन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है तो उसके साथ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जब पेंटागन स्ट्रॉन्ग होगा तो अपने एलाइज के साथ रिलेशनशिप्स को रिविजिट किया जाएगा। पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए। उसकी वजह से फिर दोबारा अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप रिविजिट होंगे, और ये इसकी परसेप्शन साथ ये ली जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की वहां पे रिलेशनशिप आइदर ये भी एक कॉन्सेप्ट, एक ये भी
स्पेकुलेशन है कि ही इज टिल्ट टुवर्ड्स इमरान खान। उसमें मुझे मेरे एक एजाज के अंदर ये भी एजाज हासिल है मुझे कि जब नवाज शरीफ साहब अपने पीरियड में थे और जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीते थे, तो आई हैड एन ऑनर टू कन्विंस डोनाल्ड ट्रंप टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम नवाज शरीफ साहब। तो उसमें ये कहा, बल्कि नवाज शरीफ साहब के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़े अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए थे। और दूसरा, ही इज अ लीडर, जो नेशनल लीडर होते हैं उनके हर लीडर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। तो उसी तनाजर के साथ अगर देखा जाए तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीत कर आएंगे, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन, तो क्या खान साहब की रिहाई के लिए वो हुकूमत को प्रेशराइज कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जाहिर बात है हमेशा से अमेरिका के फैसले चलते रहे हैं और माना जाता है यहाँ अमेरिका के फैसलों को, तो आपको लग रहा है वो ऐसा कुछ प्रेशराइज कर सकेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में प्रेशराइज ये नहीं कर सकेंगे कि इमरान खान साहब के केस के बारे में नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह ये है कि इस तरीके से अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट और फॉरेन पॉलिसी डज नॉट ऑपरेट लाइक इट। हाँ, ये आपने सुना होगा स्टेट डिपार्टमेंट ने और कई दफा कहा है कि वो रेट ऑफ लॉ की फेयर इलेक्शन के बारे में कह सकते हैं। अल्टीमेटली दे कैन नॉट कंपेल समबडी कि वो अपनी अदालतें बंद करके और सारा किसी के साथ फैसला करें और किसी को जेल से निकालें या जेल में डाल दें। ऐसा नहीं होगा। जो भी पाकिस्तान का सियासी लीडर होगा, जो भी उसका पार्लियामेंट्री लीडर होगा, अमेरिका विल डील विद इट। और डोनाल्ड ट्रंप भी साहब भी उसके साथ लीड करेंगे। मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा कि ना सिर्फ इमरान खान साहब का, उनको सिर्फ एडवांटेज ये हासिल है कि वो अमेरिका अपने दौरे पर आए और उनकी मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जब नवाज शरीफ साहब से बात हुई थी, उस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से बात हुई थी। आप कह रहे हैं कि बात हुई थी, ठीक। हाँ, और उन्होंने अप्रेज किया था मियां साहब को, नवाज शरीफ। फाइन, ठीक सर, हकीकत जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद ताहिर साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा अपने अमेरिका की सियासत और डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई जो बड़े कैंडिडेट के तौर पे उभर रहे हैं नवंबर में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और कहा जा रहा है उनके एडवाइजर हैं साजिद ताहिर साहब, वो यही इस हवाले से कॉन्फिडेंट हैं कि वो इलेक्शन विन करेंगे और अमेरिका को मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन के जो स्लोगन है उस पर मजीद आगे अमल पैरा होंगे। बात होगी इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शन में धांधली हुई, बेज़ाब्तगियां हुई, इस हवाले से पिल डैट ने अपनी एक रिपोर्ट भी, जायजा रिपोर्ट भी पेश की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के जो 2024 के इंतखाबात हैं उसमें सबसे कम मुनसिफाना स्कोर जो है रिकॉर्ड किया गया। इसी पे मजीद हम बात करते हैं। जायजा रिपोर्ट तो आ गई, क्या वाकई जो धांधलियां हैं, बेज़ाब्तगियां हुई हैं, जो पार्टीज इस वक्त इंसाफ मांग रही हैं, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो नहीं मिला, अलबत्ता उनकी जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी उनसे छिन गई। इसी पे मजीद हम बात करेंगे, उस रिपोर्ट का जायजा भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह हैं पिल डैट के। सर आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। ये जो आपने रिपोर्ट आप शाया हुई आप लोगों की जानिब से, आप क्या समझते हैं सर, ये कि क्या वाकई हर इलेक्शन मुतनाज़ा, 2013 देख लें, 2008 का उससे पहले उठा के हम इलेक्शंस देख लेते हैं, फिर 18 वाला, 24 वाला, तो क्या ये एक रिवायत बन गई है पाकिस्तान के अंदर कि हर इलेक्शन को मुतनाज़ा ही करार दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया आसमा, बदकिस्मती से आप जो कह रही हैं वो सही बात है। हमारी तो हिस्ट्री 1970 के बाद जो भी इलेक्शन हुआ है उसके बारे में बहुत संगीन किस्म के सवालात और शकूक व शुबहात रहे हैं। तो इन इलेक्शन में भी हैं। हमने देखा है 1977 में किस तरह इलेक्शन बुरी तरह रिग्ड इलेक्शन था, उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई, एजिटेशन हो गया, हत्ता कि फिर मार्शल लॉ लगा, हुकूमत चली गई और फिर जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फाइनली उनकी जान भी गई, जिसको अब बताया जाता है कि गैर मुनसिफाना तरीके से हुआ था। बिल्कुल। तो उसके बाद के जो इलेक्शन थे हम सबक सीख लेते, लेकिन 98 का इलेक्शन हो, 1985 का तो बिल्कुल गैर जमाती बना दिया गया, 1990 का इलेक्शन हो, इन दोनों में तो पैसे तकसीम किए गए IGI बनाने के लिए। उसके लिए एफिडेविट मौजूद है जनरल असद दुरानी साहब का। इसके बाद के जो इलेक्शन आए 2002 का, वो भी बहुत इसी तरह के इंटरफेरेंस का शिकार था। 2008, 2013 निस्बतन बेहतर था, लेकिन 2018 में फिर इंतखाबात काफी इंटरफेरेंस थी और उसमें आपको पता है रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बैठ गया था। हमने सबक नहीं सीखा। 2024 में अब फिर हमने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो कोलैप्स हो गया। तो हमारी हिस्ट्री मुस्तकिल एक कंसिस्टेंसी के साथ
خراب سے خراب تر الیکشن کرانے کی ہے. ہمیں اس کے اوپر بہت شرمندگی بھی ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم سبق نہیں سیکھ پاتے. بالکل سر, یہ سبق سیکھنے کی بات ہے, لیکن اس پر جو واضح طور پہ ثبوت تو سامنے آ گئے. فارم 45 اور 47 کے درمیان آپ ہی کی رپورٹ کہتی ہے بڑے پیمانے پہ تفاوت کے الزامات نے بھی انتخابات کی ساخت کے بارے میں خدشات کو بڑھایا ہے. اور یہ ہم نے فارم خود سے دیکھے, کہیں 7 کو 8 بنا دیا گیا, 8 کو 9 بنا دیا گیا, 300 ووٹ تھے تو اس کو 1300 ووٹ بنا دیے گئے. تو یہ جس طرح سے اس میں فورجری کی گئی اور ٹیمپرنگ کی گئی, ہم نے یہ فارم بھی دیکھے, اور یہ الیکشن کمیشن نے 25 دن بعد اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا, اور ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی فارم یہ 45 اور 47 والا معاملہ کہیں مزید آگے جاتا آپ دیکھ رہے ہیں کیا؟ یہ الزامات تو بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کتنے اس کی ایکسٹینٹ کیا تھی, یعنی اس کا کتنا بڑا ہجوم تھا جن فارمز کے اندر یہ ٹیمپرنگ کی گئی, اگر کی گئی ہے تو اس کے لیے تو ایک بڑے پیمانے پہ کوئی تحقیقات ہوں تو اسی سے پتہ چل سکتا ہے, ورنہ ہم اکا دکا کیسز دیکھ کے کوئی بڑی مستحکم قسم کی رائے تو قائم نہیں کر سکتے. تو اس کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو آپ الیکشن ٹرائیبیونلز کو کام کرنے دیں اور الیکشن ٹرائیبیونلز اتنی تعداد میں بنائیں کہ وہ مقررہ مدت کے اندر اپنی تحقیقات مکمل کر لیں, تو وہ ان چیزوں کی سیکیورٹی کر سکتے ہیں. لیکن اب المیہ یہ ہے کہ لاہور میں جو پنجاب پورے کے لیے 2 ٹرائیبیونلز بنے ہیں, پچھلے الیکشن میں 8 بنے تھے, اور اس دفعہ شاید شکایات پچھلے الیکشن سے زیادہ ہوں گی, تو ٹرائیبیونلز 9 مانگے گئے تھے, 8 2 ملے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پورے 5 سال بھی اس کی تحقیقات مکمل نہیں ہوگی, اس سے بھی کوئی امید نہیں ہے. اب دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کوئی 2013 کے الیکشن کے بعد جس طرح کا کمیشن آف انکوائری بنا تھا, اس طرح کو کمیشن آف انکوائری بنے, کو ہائی لیول پہ چیف جسٹس کیا اسی لیول کے کسی آدمی کی سربراہی میں اور اتفاق کے رائے سے بنے, تو پھر اس کے نتیجے میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ واقعی دھاندلی ہوئی, کس پیمانے کی ہوئی. لیکن اس وقت تک شکوک و شبہات تو بہرحال بہت اسٹرانگ ہے اور اسٹرانگ تر ہو رہے ہیں. بالکل, یہ تو دن بدن ہو رہے ہیں. اور سر آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں احتجاجی تحریک سے, اور کیونکہ ایسا کوئی الائنس بھی اپوزیشن کا بننے بھی اب جا رہا ہے. یہ تو فارم والا متنازع جو ہے یہ سلسلہ کھڑا ہو گیا, لیکن آگے ہم ذرا چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت کی غیر جانبداری جو ہے اس کا بھی فقدان اس میں دیکھا گیا. تو کیا پوری طرح سے نگران حکومت بھی اس سارے معاملے میں ملی ہوئی تھی, یا ان کو بھی کہیں سے انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے کسی مخصوص جماعت کی طرف آپ کا جھکاؤ اور آپ نے انہی کو جتوانا ہے؟ اب دیکھیے, یہ یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انسٹرکشنز تھی اور انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا, لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی سربراہی وزیر اعظم صاحب جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے, ان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے تھا. وہ اس کے اسپوکس مین بھی رہے تھے, اس کے وہ سینیٹر بھی الیکٹڈ موجود تھے. تو ان کو اصولاً تو ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے تھا جس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہ ہوتا. اور انہوں نے تو استعفیٰ بھی اپنی پارٹی سے اور سینٹ سے اس وقت دیا جب ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ وزیر داخلہ جو بڑی اہم پوزیشن ہوتی ہے الیکشن کے کانٹیکسٹ میں, ان کا تعلق بھی بلوچستان عوامی پارٹی سے تھا, اور وہ تو انہوں نے تو استعفیٰ بھی نہیں دیا, اور انہوں نے سینٹ سے بھی استعفیٰ نہیں دیا, اور وہ الیکشن سے چند دن پہلے انہوں نے جا کے اپنے استعفیٰ دیا, اور پھر وہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا. تو یہ ساری باتیں غیر جانبداری کو مشکوک بناتی ہیں, اور اگر اس کے بعد یہ شک پیدا ہو کہ انہوں نے کسی پارٹی کی سپورٹ کی ہوگی تو اس پہ وہ بے جا شک نہیں ہوگا. بالکل شک نہیں ہوگا, یہ تو یقین میں بدل گئی سارے معاملات. یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے احمد بلال محبوب صاحب, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو کسی کے مینڈیٹ کو مانا نہیں جاتا, پھر پی ٹی آئی والے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اپنا الائنس بنانے جاتے ہیں, یا اپنی جو پارلیمانی حیثیت ہے اس میں وہ برقرار رکھنے جاتے ہیں, تو وہ مخصوص نشستیں بھی ان سے چھین لی جاتی ہیں. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, جب تک فیصلہ نہ آ جائے آپ حلف نہیں لے سکتے. پنجاب میں راتوں رات اجلاس جو ایجنڈے پہ نہیں ہوتا اس کو بلا لیا جاتا ہے, اور صبح صبح حلف بھی لے لیا جاتا ہے. تو کیا یہ آئین اور قانون کو پاکستان کے اندر واقعی اس وقت مذاق بنا دیا گیا ہے؟ دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا یہ تو صریحاً بے انصافی کی بات ہے,
हकीकतन तो पीटीआई के जो हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट लोग मुंतखब होके आए थे, उन्हें चाहिए था कि वो अपनी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी असम्बलियों में कायम करते और फिर वो मुतालबा करते कि हम चूंकि नई पार्टी बन गए हैं असम्बली के अंदर, तो हमें हमारा जो एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स है वो दी जाए, और उनको दी जानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने वो नहीं किया और वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में भी शामिल हो गए हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें दी जानी चाहिए थी, क्योंकि उसको डिलाई करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे ख्याल में। ट्रू। तो सर ये इखलाकी जुर्रत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पार्लियामान के अंदर देखते हैं प्राइम मिनिस्टर वो भी दावत दे रहे हैं अपोजिशन को, मिसाके मुफाहमत करते हैं, मिसाके जमहूरियत करते हैं या मिसाके मईशत करते हैं और अपोजिशन आए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ये बात करते हैं। तो ये इखलाकी जुर्रत हुकूमत दिखा सकती थी कि जी एक जमात की सियासी जो नशिस्तें हैं हम नहीं लेंगे, हम इखलाकी तौर पर ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो वो सब काले कोट पहन के पहुँच गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। ये दुरुस्त है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ सर्विंग एटीट्यूड का मुजाहरा किया। अगर असूली बात थी और वह असूली तौर पे इस बात को सपोर्ट करते कि इस पार्टी को इसकी नशिस्तें दी जाएं, तो वो बहुत असूली मौक़िफ़ होता और उससे मुस्तकबिल में मफाहमत के रास्ते ज़्यादा खुल जाते। लेकिन आप सही कह रही हैं कि ये चूँकि उन्होंने अपने मफादात को पेश नज़र रखते हुए सब कुछ किया है, तो अब ये तनाज़ा जो है वो मजीद तूल खींचेगा, इम्कान यही नजर आ रहा है। आपको ये इम्कान नजर आ रहा है? आखिरी बात करेंगे सर, आपको लग रहा है क्या वाकई पीटीआई को इंसाफ मिलेगा? ये इलेक्शन जो मुतनाज़ हो गए, आपकी रिपोर्ट आ गई, फाफिन की आ गई, दीगर इदारों की आ गई, इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख कर बोल रहा है, तो कोई इस पे इंसाफ होता आप दिखाई दे रहा है आपको क्या? मखसूस नशिस्तों के बारे में तो एक इंसाफ का एक फोरम, आखिरी फोरम मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट का है, और हमें उसके बारे में यकीन रखना चाहिए कि वहां से उनको इंसाफ मिलेगा। जो भी कानून और आइन के मुताबिक होगा वो उन्हें मिलना चाहिए, और हमें उम्मीद रखते हैं कि वो यही इंसाफ हो कि उनको उनकी नशिस्तें मिल जाएं। लेकिन ये बहरहाल अभी फोरम मौजूद है। बिल्कुल। और धांधली बेज़ाब्तगी, इस पे कोई इंसाफ? उसके लिए तो दो बातें मैंने आपको पहले अर्ज की थी, या तो ट्राइब्यूनल बनेंगे तो या फिर पार्लियामेंट ये फैसला करे कि उन्होंने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाना है, जैसे 2013 के बाद बना था। उस वक्त भी आपको याद है गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों के इत्तेफाक की राय से एक कमीशन बना था, तो अब भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही अगर बनता है बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। सरबराह पीढ़ी फरमा रहे थे कि कोई ऐसा कमीशन बना दिया जाए हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से, जो धांधली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात कर सकते हैं। देखते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में क्या मजीद, क्या हम तनाव की सियासत देखेंगे, अफरा तफरी की, एजिटेशन की सियासत देखी जाएगी, या फिर अपोजिशन हुकूमत किसी एक एजेंडे पे मुत्तफिक हो जाएंगे। लेकिन मेन इसमें मसला सिर्फ धांधली का ही रहेगा। अगर उस पर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर अपोजिशन ऐसे ही लगता है कि एहतजाज ही करती रहेगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।